نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، سوشل نیٹ ورک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر ایک مسئلہ دھڑلے سے چلتا ہوا رہتا ہے اور ہر ایرو غیرو نتو خیرو آ کر کے اعتراض کرتے ہیں اور ایک سیدھے سادھے معصوم پیارے بھولے بھالے معصوم بھائی کے ذہن کے اندر خلفشار مچا دیتے ہیں اور ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور بیچارہ ہمارا پیارا معصوم بھائی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بعض حضرات آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنی چاہیے، بغیر سمجھے قرآن کریم پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، طوطا کی طرح رٹا مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھلا بتائیے، آپ کو چائنیز زبان میں کوئی لفظ لکھ کر کے دیں اور آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا جب آپ اس کو سمجھیں گے ہی نہیں؟ پھر وہ آپ کو بات بولتے ہیں کچھ الگ زبان میں اور جب آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ کو مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ایک بات کہی اور اس کو آپ سمجھے نہیں، تو کیا فائدہ ہوا ایسی بات کا کہ جس بات کو آپ سمجھے ہی نہیں؟ تو اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے کہ اس کو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اس پر آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. یہ سوال ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ذرا غور کریں سوال کے اندر کتنا لچک ہے. سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو وہ ایسا لب و لہجہ اختیار کرتا ہے، ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے اور ایسی کیفیت اختیار کرتا ہے کہ سننے والا اس کی بات سے مرعوب ہو جائے اور سننے والے کے دل پر اس کی بات اثر کر جائے اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے کہ طوطا کی طرح رٹا مارنے کا کیا فائدہ ہوگا. اب بتاؤ، جس کو چائنیز زبان نہیں آتی ہو اور چائنیز زبان میں جو کہے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنی چاہیے، نہیں تو نہیں پڑھنی چاہیے. سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا، کوشچن کرنے والا، ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنے والا اس طرح سے اپنی بات رکھتا ہے، اس طرح سے اپنی بات کرتا ہے کہ سامنے والا کو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی بغیر سمجھے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا تو پڑھو تو ترجمے کے ساتھ اور نہیں تو نہیں پڑھو. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے معصوم پیارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنا صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. ذرا اس کا جواب ذرا تفصیل سے ملاحظہ فرما لیں بھائی. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت اور جس کا سمجھنا عبادت، جس کا سیکھنا عبادت، جس کا سکھانا عبادت، جس کی خدمت کرنا عبادت. قرآن کریم سے منسوب جتنی چیزیں ہو جائے وہ سب چیز عبادت اور سب چیز ثواب اور سب کار خیر اور سب بھلائی. لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ سائل کا جو پہلا سوال ہے نا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنی چاہیے، اس کو ہم بسر شوق قبول کرتے ہیں اور اس کو ہم مانتے ہیں کہ یقیناً ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنی چاہیے. یہ اچھی تحریک ہے، اچھی بات ہے، اس بات کو ماننی چاہیے اور اس بات کا ہم استقبال کرتے ہیں، اس بات کو ہم تہہ دل سے قبول کرتے ہیں اور اس بات کو ہم اپنے یوٹیوب چینل سے، اپنے ذریعے سے، اپنے ذرائع ابلاغ سے لوگوں تک یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہے تو بہت مبارک ہو، نہیں پڑھا ہے تو اگر پڑھنے کی صلاحیت ہے تو یقیناً آپ اردو میں جانتے ہو اردو میں تفسیر پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، ہندی جانتے ہو ہندی پڑھ لیں، جس زبان میں جانتے ہو آپ اس زبان میں ترجمہ تفسیر پڑھیں. لیکن دوسرا جو ہے نا کوشچن کہ بغیر ترجمہ کے پڑھے ہوئے، بغیر سمجھے پڑھے ہوئے کوئی فائدہ نہیں، یہ سراپا غلط ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ فضول بکواس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی اور پھر اس کے 10 گنے نیکی، اس کے مثل 10 اور نیکی، یعنی ایک حرف پر 10 نیکی. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ملا کر کے ایک حرف ہے، بل اقول، بلکہ میں کہہ رہا ہوں الف حرف لام حرف میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اسی حدیث کے اندر
سائل کے اعتراض کا جواب ہے۔ الف لام میم حامیم حامیم عین سین قاف طٰ یاسین، اس کے بعد حامیم عین سین قاف، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں جس سے سورہ کی شروعات ہوتی ہے اس کا نام ہے حروف مقطعات۔ اس کا معنی کسی بھی مفسرین کو، کسی بھی محدثین کو، امت کے کسی عالم کو، کسی فاضل کو، کسی مفتی کو، کسی قاضی کو، کسی امام کو، کسی مورخ کو، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں، غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الف لام میم پڑھا 30 نیکی، الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10، اور اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ جب معنی معلوم نہیں تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا، پھر کیسے کوئی سمجھے گا؟ تو بغیر معنی کے معلوم ہوئے اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ یہی اس بات پر دال ہے کہ قرآن کریم کی جو صرف جس نے لفظ کو پڑھا اور ترجمے کو نہیں پڑھا، معنی کو نہیں پڑھا، مفہوم کو نہیں سمجھا، اس کو بھی قرآن کریم کا ثواب ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، حدیث شریف ہے، حدیث شریف کے مطابق ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اس حدیث سے صاف صاف واضح ہے کہ جس نے قرآن کریم کو بغیر ترجمے کے صرف لفظ کو پڑھا اس کو بھی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے، اور ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ اب بھلا بتائیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے فتویٰ لگانے والے، مسئلہ بتانے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے کہ قرآن کریم کو ترجمہ کے بغیر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا؟ اب ذرا سوچئے، ہمارے پاس ترجمہ ہے تو ہم ٹھیک ترجمہ پڑھ لیں گے، لیکن جب امام پڑھے گا نماز کے اندر تو کوئی ایک عالم پیچھے ہوگا، وہی سمجھ پائے گا، لیکن جو باضابطہ درس و تدریس کے اندر منسلک نہیں ہے، باضابطہ مدرسے سے فارغ نہیں ہے، باضابطہ اس نے نہیں پڑھا ہے، وہ کیسے امام کی قرات کو سمجھے گا؟ تو کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہاں تو صرف لفظ سن رہا۔ تراویح کے اندر ہم سب پورے کے پورے قرآن پڑھ جاتے ہیں اور سن جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو کیا اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ قرآن کریم کے اندر وہ حلاوت ہے، وہ لذت ہے، وہ چاشنی ہے، وہ مقناطیسی ہے، وہ شیرینی ہے، اس کے پڑھنے کا اور سننے کا وہ سکون ہے کہ ایک بندہ جو کچھ بھی نہیں جانتا ہو، کچھ ترجمہ نہیں معلوم ہے، کوئی معنی مفہوم نہیں معلوم ہے، لیکن قرآن کریم کو اس کے حقوق کے مطابق ادائیگی کے ساتھ، اس کے الفاظ کے ساتھ، اخفاء غنہ کے ساتھ اگر وہ پڑھتا ہے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، تو پڑھنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے میرے بھائی، سننے کا بھی ایک الگ مزہ ہے۔ سننے سے ہی دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور خوب قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اب جس کو قرآن کریم سے محبت ہی نہیں ہوگی، جو قرآن کریم کو در پردہ منع کرنا چاہتا ہوگا کہ اس کو مت پڑھو، تو پھر اس کو کہاں سے سکون ملے گا؟ پھر تو ایسے ہی راستہ تلاشے گا نا کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کو آپ بغیر ترجمہ کے، آپ کے پاس موبائل ہے، کبھی حضرت سدیس کی، حضرت شریم کی، امام حنم کی تلاوت کبھی لگا کر کے سن لیں، دل کو قرار نہ آئے، پھر آپ جو چاہیں کمنٹ کریں میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اگر یہ بات لوگوں کے اندر ڈال دی جائے کہ قرآن کریم کے صرف لفظ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے وہ بچے جو ملین میں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر حفاظ کرام ہیں، ایک لفظ کے اندر ان سب حافظ کی کہانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ حافظ صاحب جو ہوتے ہیں وہ تو قرآن کریم کا رٹا ہی مارے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو قرآن کریم کو یاد ہی کرنے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان حفاظ کے ذریعے سے قرآن کریم محفوظ ہے ہمارے سینوں کے اندر، تو پھر ان کے پڑھنے کا، ان کے حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، یہ ترجمہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی بکواس بات ہے یہ کہ قرآن کریم کے لفظ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم کے لفظ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان کی اولاد کو دیکھ لیجئے، ان کو قرآن کریم کا عربی کی عبارت پڑھنے نہیں آتا ہوگا، وہ قرآن کریم کی ایک سورہ ان کو یاد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پورا فوکس کیا ہے ترجمے پر، اور صرف وہ ہندی پڑھا ہے یا انگریزی پڑھا ہے، یا یہ کہ اپنی زبان، جو زبان جانتا اس زبان کے اندر صرف ترجمہ پڑھا ہے، وہ لفظ نہیں پڑھا ہے، اور لفظ کی برکت سے، سعادت سے وہ محروم ہوا ہے۔ اب جو بندہ ایک عام آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے، تحیات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، دعا قنوت پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ وہ نہیں جانتا ہے،
آپ کہہ دیں گے کہ آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نماز میں اللہ سے کیا سرگوشی کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو انجام آپ کا یہ نکلے گا۔ اس کے کتنے بھیانک نتیجے اور کتنے بھیانک انجام ہوں گے۔ ذرا غور کریں میرے محترم، ذرا کچھ بولنے سے پہلے سوچیں۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ قرآن کریم جن کو آتی ہے وہ اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں اور کسی اچھے عالم کی رہنمائی کے اندر تربیت حاصل کریں، وہاں جا کر کے پڑھیں سمجھیں، وہ بہت مبارک ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ قرآن کریم کے لفظ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے جتنے ہمارے معصوم بھائی نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کا بھی وبال انہی کے سر ہوگا۔ امت کے اندر آپ ڈھونڈ لیجئے، پوری دنیا کے اندر شاید 5% لوگ ایسے مل جائیں جو قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھے ہوئے ہوں یا ترجمے کو سمجھ رہے ہوں یا پڑھنے جانتے ہوں تو مشکل ہے۔ لیکن امت کا کثیر طبقہ پیدا ہوتا ہے، اب پیدا ہونے کے بعد 5 سال 6 سال ابھی وہ صحیح سے پیشاب کرنا اس کو نہیں آتا، لیکن وہ قواعد کے حساب سے، گرامر کے حساب سے، زبر زیر پیش جزم تشدید کو پہچاننے کے بعد وہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ماشاءاللہ پڑھتا بھی ہے، قرآن بھی یاد بھی کر لیتا ہے، عام پڑھا یاد بھی کر لیتا ہے۔ اگر یہ وہم پھیلا دیا گیا کہ لفظ پڑھنے کا قرآن کریم کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ہمارے یہ نونہال بچے، یہ معصوم بچے قرآن کریم کو پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کیسی خباثت ہمارے ذہن کے اندر آ گئی، اور ہم ایک چیز کو پردہ، ایک چیز کو ڈھال بنا کر کے لوگوں میں کیا تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم بھی امت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ترجمہ پڑھیں، اور آئے دن ہمارے اکابر نے سینکڑوں نہیں ہزاروں تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں، اور تفسیر کی کتابیں جلالین ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے اور بیضاوی ہیں، کتنی ساری ایسی کتابیں ہیں جو درس کے اندر شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور مسجد کے اندر، جلسے کے اندر، پروگرام کے اندر، بیانات کے اندر ہم قرآن کریم کو ہی سمجھاتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف لفظ پر منحصر ہیں، اس کے معنی کو ہی پڑھتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہ تبلیغ نہیں کرتے کہ جو قرآن کریم کے لفظ کو، معنی کو نہیں سمجھے گا اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا جو حضرات ایسی آپ کو دعوت دیتے ہیں ان سے احتراز کیجئے اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ جائیں۔ اگر قرآن کریم کے ترجمے پڑھنے کی آپ کو اندر قوت، استعداد، صلاحیت نہیں ہے تو صرف لفظ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ شوق سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، دل بھی منور ہوگا، روح کو سکون ملے گا، اور ہر حرف پر انشاءاللہ 10 نیکی ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔